إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سورۃ النحل کی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ آیت قرآن کریم کی ان جوامع آیات میں سے ایک ہے کہ جو بظاہر ایک چھوٹی سی آیت ہے لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بڑی وسیع ہے اور اس میں بڑے بنیادی اصول، قوانین، قواعد و ضوابط ان کو بیان کیا جاتا ہے. یہ آیت بھی اپنے اندر بہت سارے موضوعات سمیٹے ہوئے ہیں. انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں ہم اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے عرض کریں گے. رب العالمین کا فرمان وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نہیں نازل کی ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب مگر إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، مگر اس لیے کہ جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ اور کھول کر ان اختلافات کا حل آپ ان کے سامنے پیش کر دیں. یعنی یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی آپ پر کہ آپ ان لوگوں کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں ان کو انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ باعث ہدایت ہے، باعث رحمت ہے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے. سب سے پہلے تو اس آیت میں جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء خاتم الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا مقام اور منصب نبوت اس کو بیان کیا اور پیغمبر علیہ السلام کی شان پر دلالت کرنے والی یہ آیت ہے. یعنی اس میں آپ کی شان اور عظمت بیان کی گئی ہے، آپ کا مقام، منصب نبوت اس کو بیان کر دیا گیا ہے. دوسرا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہمارے لیے باعث حکم اور فیصل قرار دے دیا گیا. تمام تر معاملات اور تمام تر اختلافی چیزوں میں حرف آخر اور حتمی فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. آپ کی بات، آپ کا قول
آپ کا عمل، آپ کی تقریر یہ حرف آخر ہے اور پتھر پر لکیر ہے، اور اسے تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ آپ کی حدیث، آپ کی سنتیں، آپ کے فرمان وہ حجت اور دلیل ہیں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ حجیت حدیث پر یہ آیت بڑی وضاحت کے ساتھ بطور دلیل اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی۔ منکرین حدیث کا اس میں زبردست رد کر دیا گیا۔ حدیثوں پر اعتراض کرنے والے، حدیثوں کو نہ ماننے والے، حدیثوں کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرنے والے، اور صرف قرآن کو دلیل اور حجت سنانے والے، ان کا رد اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے۔ منکرین حدیث یعنی پیغمبر علیہ السلام کی احادیث پر اعتراض کرنے والے، ان کا زبردست رد ہے۔ کوئی بھی بات پیش کریں کہ حدیثیں بعد میں لکھی گئی، حدیث میں یوں، حدیث میں یوں، ان کی کوئی بات بطور دلیل تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، یہ آیت خود ان کو جھوٹا قرار دیتی ہے۔ یہ موضوع بھی اسی آیت میں ہے۔ صرف قرآن کو حجت اور دلیل ماننے والے اور کہنے والے، دراصل وہ خود قرآن کے منکر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اسی صورت کی یہ آیت ہے۔ اس کتاب پر نازل اس لیے کیا کہ اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، اور ہم نے نازل کی آپ پر اس کتاب کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے، ہر چیز کا بیان موجود ہے، اور یہ باعث ہدایت، باعث رحمت، باعث بشارت مسلمانوں کے لیے۔ بہت ساری چیزیں جن کا بیان بظاہر قرآن میں نہیں ملتا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کا بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے رکھی تھی۔ جس بات میں اختلاف ہو جائے، آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور اسی آیت میں یہ مضمون بھی بیان کر دیا گیا کہ اگر ہدایت چاہتے ہو تو اس کے لیے کون سا اصول اور قانون تمہارے لیے ہونا چاہیے۔ باعث ہدایت صرف وہ لوگ ہیں جو اسی آیت کو صحیح معنی میں مانتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے طلبگار اور اللہ کی رحمت کے مستحق صرف اور صرف وہ لوگ ہیں کہ جو اسی آیت کو مانتے ہیں۔ یہ موضوع بھی اسی میں ہے۔ ہدایت اور رحمت بھی انہی لوگوں کے لیے جو کچھ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، جو اس پر عمل کرنے والے، اسے ماننے والے اور اسے تسلیم کرنے والے ہیں۔ مقلدین کا بھرپور رد، جو تقلید کو اختیار کیے ہوئے ہیں، بظاہر حدیث کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، لیکن حرف آخر وہ اپنے ایمان کی بات کو کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں، اس
حل بھی اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں رکھا ہے۔ جب اختلاف ہو جائے تو فیصلے کہاں سے ہوں گے؟ وہ کہے میرا امام، یہ کہے میرا امام، فلاں کہے ہمارا امام، اختلاف ہو گیا۔ اس کی وضاحت، اس کا بیان، حق اور سچ، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا، آپ کی حدیث ہوگی، وہی دلیل ہوگی، وہی حرف آخر ہوگا۔ الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، جب اختلاف ہو جائے تو پھر کہیں اتفاق اور اتحاد نہیں ہو سکتا، ایک ہی ہستی پر اتفاق اور اتحاد ہوگا، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے، میں نے اور آپ نے نہیں مقرر کیا، اور جس نے اس کو مان لیا وہ ہدایت پر آ گیا۔ غرض یہ کہ اس طرح کے کئی موضوعات ہمیں اسی آیت سے ملتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، مسلمان ہونے کے ناطے بہت سے لوگ اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتے بھی ہیں اور کر بھی رہے ہیں، ہدایت یافتہ بننا بھی چاہتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے طلبگار بھی ہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنی نفسانی خواہشات اور دنیا سے ان کی دلچسپی، دنیا کے معاملات، اپنی سوچ اور فکر اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ دنیا بھی چلتی رہے، کھیل کود بھی ہوتا رہے، تفریح تبع بھی ہوتی رہے، اور اللہ کی عبادت بھی ہو جائے اور ہم کامیاب بھی ہو جائیں۔ دور جاہلیت کے اندر بھی یہ ساری چیزیں اسی طرح موجود تھیں، یہ خواہشات، یہ تمنائیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت بھی مذہب اور دین موجود تھا، اور لوگ اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، لیکن اپنی مرضی اور اپنی چاہت کے ساتھ اس انداز میں کہ ہماری دنیا بھی متاثر نہ ہو، معاملات بھی متاثر نہ ہو اور اللہ کی عبادت بھی ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے طرح طرح کے طریقے رائج کر دیے، اور اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ یوں اور یوں کرنے سے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں گے، رب بھی راضی ہو گیا اور من بھی راضی ہو گیا، اور دنیا بھی چلتی رہی۔ قرآن کریم میں چند مقامات پر اللہ رب العالمین نے ان کی اس روش اور ان کی عبادات کے اس طریقے کو بیان کیا کہ وہ کس کس انداز کو اختیار کر کے اپنے طور پر سمجھتے تھے کہ ہم نے رب کی عبادت کر لی اور اپنے رب کو راضی کر لیا۔ اس اختلاف کا حل بھی اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں بیان کر دیا۔ سب سے پہلا معاملہ عقائد کا تھا، عقیدے کی بات تھی۔ رب کو مانا کیسے جائے، اصل توحید کیا ہے، حقیقی الہ کون ہے، اور حقیقی الہ ہونے کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی اس کا ساتھی اور شریک ہو سکتا ہے۔ عقائد کے معاملات میں بے شمار اختلافات موجود تھے، یہود و نصارہ باہم دست و گریبان، مجوسی اور مشرکین باہم لڑائی کرتے، ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح اور دوسرے کو غلط قرار دے رہا، اور بات اللہ کی توحید کی، اللہ کو یکتا اور واحد ماننے کی، اور پھر اس کی عبادت کرنے کی۔ عقیدے کے معاملات میں جتنے اختلافات تھے، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں
اختلاف ہے جو آپ بیان کریں گے، لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ حقیقی عقیدہ، عقیدہ توحید، حقیقی الہ، اس کی معرفت اور اس کی پہچان، اور پھر حقیقی معنی میں اس کی عبادت کیسے اور کس طرح کی جائے، اس کو کیسے مانا اور تسلیم کیا جائے، ان سارے اختلافات میں حرف آخر پیارے پیغمبر کی بات ہوگی، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس اختلاف کا حل میرا پیغمبر تمہیں بیان کرے گا۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدہ توحید کو کھول کھول کر بیان کر دیا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ سچا پکا عقیدہ، عقیدہ توحید وہ کیا ہے، وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ قیامت تک آنے والے لوگ جس طرح چاہیں، جس انداز میں چاہیں، توحید کا نام لے کر اس کے بارے میں کچھ بھی بیان کرتے رہیں، وہ توحید نہیں ہو سکتی۔ توحید صرف وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ کہیں انہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا، کہیں انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، کہیں کیسا عقیدہ، کہیں کیسا عقیدہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنی آیات نازل کر کے اس کی وضاحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کر سمجھا دی۔ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ عزیر نے، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، ایسے ہی کہتے ہیں، بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ عزیر علیہ السلام کی کرامات کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایسا عظیم پیغمبر ہم کو ملا ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی کرامات کو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، انہوں نے کہا کہ ایسا عظیم پیغمبر۔ چنانچہ اس محبت میں مبتلا ہو کر، اس پیار میں، اس محبت میں، اس غلو کو اختیار کر کے ان دونوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، اللہ کا شریک بنا دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے وضاحت کر دی قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کہ یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے شریک ہیں۔ سبحانہ، ان کو بتاؤ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ عقیدہ توحید بیان کر دیا۔ کسی طرح بھی، کسی انداز میں بھی، کسی بھی اسٹیج پر بھی، کسی بھی مرحلے پر بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی انداز میں، کسی بھی طریقے سے کسی کو بھی شریک کیا جائے۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ آج کے مسلمانوں میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ دشمنی نہیں، محبت ہے، اور ایسی محبت سے منع کیا گیا جو غلو اختیار کرتے، کسی کو اس کے مقام سے بڑھا دے، پیغمبر کو اس کے مقام سے بڑھا کر اللہ کے مقام پر رکھ دیا جائے اور اللہ کے مقام کو گرا دیا جائے۔ امتیوں میں سے، اللہ کے بندوں میں سے اس کو، کسی کو اللہ کی صفات چھین کر اللہ کی صفات اس کو دے دی جائیں، یہ ہرگز توحید نہیں ہو سکتی، اور اللہ رب العالمین اسے گوارا نہیں کرتا۔ مسلمانوں نے بھی کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، اللہ کا جز قرار دیا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے اللہ کا جز، اللہ کا حصہ قرار دیا۔ چنانچہ آج بھی مسلمانوں نے یہ اختلاف کر لیا اس محبت میں اور اس غلو میں، غلو کو اختیار کرتے ہوئے پیارے پیغمبر کو اللہ کا ایک جز، اللہ کا حصہ، اور بعض نے تو یہاں تک کہ خود اللہ ہی ان کو قرار دے دیا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اس کا جز، اس کا شریک، اس کا حصہ۔
اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ ان شریکوں سے پاک ہے۔ یہ اختلاف موجود تھا، اس کا حل قرآن کریم میں پیش کر دیا گیا۔ کسی کو اللہ کی ملکیت اور اللہ کی بادشاہت میں شریک سمجھا گیا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ ان کی عبادت آج بھی پوچھو تو کہتے ہیں ہم تو عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ہم عبادت نہیں کرتے۔ جب ان کے نام کی دہائی دی جائے، انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جائے، انہیں مددگار سمجھا جائے، ان کے نام پر دہائیاں دی جائیں اور ان کا نام لے کر ان سے مدد طلب کی جائے، یہی تو اللہ کی عبادت ہے۔ یہ پکارنا، یہ ندا، یہ دعا، یہ عبادت ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی بھی صورت پکارا نہیں جا سکتا۔ حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، نفع اور نقصان اس کے حصول کے لیے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم عبادت تھوڑی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ عبادت کرتے ہیں ان کی ما لا یضرہم ولا ینفعہم، جو نفع نہیں دے سکتے، جو نقصان نہیں دے سکتے۔ اور کہتے کیا ہے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یعنی ہماری ان تک اور ان کی اللہ رب العالمین تک۔ آج کے مسلمان نے بھی یہی بات کہی۔ چنانچہ اس اختلاف کا ایک ہی حل ہے، اور حل وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ نے ان کے اس عقیدے کا رد کیا، چنانچہ یہ رد قیامت تک قائم رہے گا۔ کوئی اس عقیدے کو اختیار نہیں۔ اللہ نے کہا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو وہ بات بتانا چاہتے ہو جو آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کو معلوم نہیں؟ نعوذ باللہ، کیسی بات، کیسا عقیدہ! اور یہ عقیدہ آج موجود ہے مسلمانوں کے درمیان۔ تم اللہ کو وہ بتانا چاہتے ہو جو اللہ کو نہیں پتا۔ تو یہ باطل عقیدوں کا رد، اس کا صحیح فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ بات عمل کی اور عبادت کی تھی، اور اس سے پہلے یہ اشارہ اس لیے دیا کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے توحید کا ہونا پہلے شرط ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی پوری مکی زندگی توحید اور توحید ہی بیان کی، اور توحید سے ہٹ کر کچھ بیان نہیں کیا، اور کوئی کمپرومائز نہیں کیا اس توحید پر۔ آج تھوڑے سے دنیاوی مفاد کے لیے انسان اپنی توحید کا سودا کر بیٹھے، کہاں کی عقل کی؟ اس توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ پیارے پیغمبر کی زندگی یہ اسوہ ہے، نمونہ ہے، اس کے سامنے رکھیے۔ یہ عقیدے کی بات تھی، عقیدے کا موضوع بڑا وسیع ہے، یہ ایک اشارہ رکھا ہم نے۔ عمل کی باری آئی، عبادت کی باری آئی۔ آج بھی دیکھ لیجیے، دنیا بھی متاثر نہ ہو اور دین بھی چلتا رہے، اللہ بھی راضی ہو جائے، کیسے ممکن ہے؟ چنانچہ اس دور کی مشرکین مکہ کی کچھ باتیں پیغمبر علیہ السلام نے قرآن کریم میں بیان کی، جن کو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے عبادت اور اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ یہ نکالا کہ ساری زندگی جیسے چاہو گزارو، جو چاہو عقیدہ رکھو، جو مرضی میں آئے کرتے چلے جاؤ، چند مخصوص ایام میں کچھ نہ کچھ اپنے مال میں سے نکال کر کہیں دیگوں کی صورت میں اور کہیں حاجیوں کی خدمت کی صورت میں یہ مال
خرچ کر دو، اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا۔ اللہ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ، اللہ کی عبادت کا بہترین طریقہ انہوں نے یہ سمجھا۔ آج دیکھ لیجیے مسلمان، ان کی کیفیت یہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ کیا انہوں نے ان دو چیزوں کو برابر سمجھ لیا؟ اپنے طور پر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، حاجیوں کو پانی پلانا، ستو گھول گھول کر پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا، اس کو تعمیر کر دینا، کیا یہ چیز اس برابر ہو سکتی ہے؟ جو حقیقی معنی میں مومن ہے، اہل توحید ہے، اور جو عمل صالح کرنے والا اور نماز ادا کرنے والا ہے۔ نماز تو ایک مشکل کام تھا، مانا نماز پچھلی امتوں میں بھی تھی، ان کو بھی حکم دیا نماز چھوڑ دو، تھوڑی سی نذر و نیاز، تھوڑی سی خیرات کر لو، دیگے چڑھا لو، کام ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا رد کیا، فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیارے پیغمبر نے اس کی وضاحت کر دی اور یہ بات سمجھا دی کہ نمازیں بھی چھوڑ دو، توحید بھی ضائع ہو جائے، توحید کو بھی چھوڑ دو، اور پھر کچھ پیسے اللہ کے راستے میں لگا کر سال کے مخصوص ایام میں خیرات کر کے، نذر و نیاز کر کے، سمجھو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تمہارے یہ عمل کیا یہ اس برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ تو پھر بہت بڑا کام کرتے تھے۔ وہ جب لنگر لگاتے، جب وہ پیسہ خرچ کرتے تو دور دراز سے سفر کر کے آنے والے حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اور آج کا مسلمان تو ان عام لوگوں کو، ان کو کھلا اور پلا کر سال میں ایک دفعہ نذر و نیاز کر کے دیگے چڑھا کر اللہ کے نام پر ہے، لہذا سمجھ لیا کہ کامیابی ہو گئی۔ نماز کا پتہ ہی نہیں، ایمان کا پتہ ہی نہیں، توحید کا پتہ ہی نہیں، جہاد فی سبیل اللہ کا پتہ ہی نہیں۔ کیا یہ چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہیں؟ نہیں۔ آج دیکھ لیجئے یہ مسلمان نماز پڑھے نہ پڑھے، اس کو عقیدہ، اس کے بارے میں علم ہو نہ ہو، لیکن ہر سال یہ بڑے اہتمام سے کبھی 11ویں کرتا نظر آئے گا، کبھی محرم کے مہینے میں دیگے چڑھاتا نظر آئے گا، کبھی رجب کے مہینے میں کنڈے کرتا نظر آئے گا، اور کبھی کن مخصوص ایام میں، وہ مخصوص ایام جو اس نے خود بنائے ہیں، اپنے بناوٹی، اپنے طے کردہ ایام، ان میں اس مال کو خرچ کر کے، لنگر لگا کر، دیگے کھلا کر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لی۔ یہ کوئی تمہارا انوکھا طریقہ ہے، انوکھی ایجاد ہے؟ نہیں، یہ تو دور جاہلیت کا طریقہ تھا۔ اللہ نے اس کا رد کیا اور فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ چیزیں توحید کا مقابلہ کر سکتی ہیں جس کے بعد توحید ہو؟ کیا یہ چیزیں اس شخص کا مقابلہ کر سکتی ہیں جس کے بعد نمازیں ہو؟ کیا یہ چیزیں اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا ہو؟ یہ دونوں چیزیں برابر ہو ہی نہیں سکتی، اور تم یہ سمجھو کہ ایسا کر کے اللہ کو راضی کر لو گے تو نہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، دنیا بھی چلتی رہے، مرضی بھی چلتی رہے، خواہشات بھی پوری ہوتی رہے، مزے بھی لوٹتے رہے، اور اللہ کو بھی راضی کر لیں۔ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک طریقہ اور تھا جس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی عبادت کیا تھی؟ جو انبیاء نے طریقے بتائے تھے اس کو چھوڑ دیا، بھول گئے، نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ عبادت کا ایک نیا طریقہ، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیجیے، ہر گزرتے سالوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی عبادت کے نام پر، عمل صالح کے نام پر، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے طرح طرح کے کام شروع کر دیے گئے۔ کوئی منع کرے تو جی اس میں حرج کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تو ہم کر رہے ہیں، اپنے رب کو ہی تو راضی کرنا ہے، اور ایسے اور ویسے یہ سب کچھ انہوں نے اختیار کیا۔ اور یہ بھی کوئی نئی چیز تو نہیں، یہ بھی دور جاہلیت کا طریقہ تھا، اور وہ
فرمایا وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. نمازوں کے قائل وہ بھی تھے، ہم بھی ہیں. فرق کیا ہے دیکھیے، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، ہم بھی مانتے تھے. آنے والا مسلمان بھی مانے گا. عبادت کے قائل وہ بھی تھے، ہم بھی ہیں. غور کیجیے، انہوں نے بھی نماز کے نام پر یہ بات اختیار کی. اللہ نے کہا کہ ان کی نماز یہ تھی الا مقام و تصدیہ، کہ انہوں نے سیٹیاں بجانی ہے اور انہوں نے تالیاں پیٹنی ہیں. سیٹیاں مارنا ہے، آوازیں نکالنا ہے، شور شرابہ، تالیاں پیٹ رہی ہیں. کہتے ہیں جی یہ تو ہماری نماز ہے. برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، یہ تو عبادت ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ گناہ آلود سیاہ آلود کپڑے اتار کر اپنے طور پر یہ سمجھا کہ یہ بڑی عاجزی اور انکساری ہے، اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ ایسے راضی نہیں ہوتا. اللہ صرف اسی طریقے پر راضی ہوتا ہے جو اس کے انبیاء نے بتایا ہے. اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ صرف اسی عبادت سے، اسی عمل سے راضی ہوتا ہے جو اس کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے. ورنہ اللہ اس عمل کو بھی قبول نہیں کرے گا اور اس محنت کے ذریعے اللہ راضی بھی نہیں ہوگا. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا. ان کی نماز، ان کی عبادت یہی تھی. آج مسلمانوں کی عبادت کیا ہے؟ یہ تفریح بھی ہوتی رہے، یہ مزے بھی ہوتے رہے، مرد و زن کا اختلاط بھی ہوتا رہے، اور یہ سارے شیطانی ہتھ کنڈے اس کو استعمال بھی کرتے رہے اور اس کو عبادت کا نام دیتے ہیں. چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اس کو عبادت اور ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے کہ جب گانے بجانے کے آلات ان کے ذریعے سے قوالی کے نام پر کچھ اشعار پیش کر دیے جائیں. قوالی، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی مدح اور آپ کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے ان آلات موسیقی کا سہارا لینا، اور ایسے گانے گانے والے اور گانے گانے والیاں، ان کے انداز اور ان کے طریقے، اور حد یہ ہو گئی کہ ان گانا گانے والیوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لے کر آپ کی شان اور مدح میں یہ کلمات بیان کرنے شروع کیے، اور لوگ سبحان اللہ کہتے نہیں تھکتے اور مزے لوٹتے. بن سنور کر، بے پردہ ہو کر، سریلی آوازیں نکال کر یہ سب کچھ بیان کرنے اور سمجھے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور یہ کام کرنے والے، کرانے والے، سننے والے، سنانے والے وہ بھی بڑے خوش. صوفیت کا طریقہ اس کو دیکھ لیجیے. رقص و سرور یہ ان کے لیے دلوں کا قرار اور سکون بن چکا. یہ آلات موسیقی، ڈھول، گانے، باجے، اس کی صورتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ترقی یافتہ دور میں دن بدن ترقیاں ہو رہی ہیں، ان آلات کی صورتیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں، لیکن آوازیں تو وہی ہیں، ہے تو سب کچھ وہی. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے کہ میں ان بتوں کو ختم کر دوں اور ان آلات موسیقی کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں. جن چیزوں کو مٹانے کے لیے پیغمبر علیہ السلام اس کائنات میں آئے، انہی چیزوں کا سہارا لے کر پیغمبر علیہ السلام کی شان بیان کرنے کو یہ عبادت سمجھنا، ثواب سمجھنا. دیکھیے تو صحیح کیا فرق ہے. تالیاں یہ بھی پیٹتے ہیں، صوفیہ کے مجالس میں بھی تالیاں ہوتی ہیں، رقص و سرور ہوتا ہے، اور اپنے پیر اور مرشد کے گرد ناچنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ وجد ہے، یہ ناچ گانے، یہ سب کچھ یہ کیا ہے؟ اپنے مرشد کے آگے سجدے کرنا، اپنے مرشد کو سب کچھ سمجھنا اور اس کو رب کے مقام تک پہنچا دینا کہ جی یہ تو دنیا سے ہٹ کر، کٹ کر، الگ ہو کر سب کچھ کر رہے ہیں. کیا دین اسلام نے یہی سکھایا؟ کیا اللہ رب العالمین کی یہی تعلیم ہے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے رب کو راضی کرنے کا یہی طریقہ بتایا؟ ہرگز نہیں. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. اللہ نے تو اس صوفیت کا رد کیا کہ جو یہ کہے کہ میں صوفی بننا چاہتا ہوں، صوفی ازم کو اختیار کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ بڑے بے ضرر لوگ ہیں. سن لیجئے، یہ بے ضرر لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے خطرناک ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں، یہ تمہاری توحید کے دشمن ہیں، یہ تمہارے ایمان کے دشمن ہیں. انہوں نے ان چیزوں کا سہارا لیا، ان باتوں کو اختیار کیا جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا. ایمان کے نام پر، دین کے نام پر یہ تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں اور تمہیں کفر اور شرک میں مبتلا کر رہے ہیں. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. سورۃ الحدید اٹھا کر دیکھ لیجیے اس آیت کا معنی، اس کی تفسیر پڑھ لیجیے. یہ چیزیں بھی انہوں نے اختیار کی تھی. رقص و سرور کے بغیر تو مزہ نہیں آتا تھا، ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر اسی طرح جو معاشرے میں ایک ٹرینڈ دیکھا جائے، اسی ٹرینڈ میں، اسی رنگ میں رنگ کر کہ اس طرح اللہ کو راضی کر لیں، اس طرح دین کی تبلیغ کر لیں، اس طرح یہ کام جو ہے دین کا پھیل جائے. یہ بھی دور جاہلیت کی بات ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی حضرات تو بڑے ہیں، کیا صرف داڑھی رکھ کر ہی دین جو ہے وہ پہنچایا جا سکتا؟ کیا صرف نماز پڑھ کر ہی یہ دین پہنچایا جا سکتا؟ کیا تقویٰ کو اختیار کر کے ہی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا مسجدوں کے اندر ہی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ سب کچھ وہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. دنیا جتنی چاہے ترقی کر لے، آج چاند پر پہنچی ہے، کل کہیں اور پہنچ جائے، لیکن دین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. دین کی دعوت تبلیغ کا کام اسی انداز میں ہوگا، اسی طرز پر ہوگا، اسی طریقے پر ہوگا جو انبیاء نے پیش کی، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی. دین اسی طرح پھیلے گا. یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے کہ اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو ایک جماعت کے ساتھ جوڑنا ہے، ان کو ہدایت دینی ہے، ان کو بات سنانی. نہیں سنتے نہ سنیں، تم مشرکین کے رنگ میں رنگ جاؤ، منافقین کا طریقہ اختیار کر لو، یہود و نصارہ کی تم جو ہے وہ طرز زندگی اختیار کر لو اور کہو کہ نہیں، یوں کرنے سے یہ ہماری بات سنتے ہیں. اللہ نے تمہیں اس بات کا پابند نہیں کیا. کس نے کیا؟ دین سے دوری کا نتیجہ ہے. 29 بارے میں سورہ نوح، اسے اٹھا کر ضرور پڑھیے. اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی باتوں کو کیسے بیان کیا کہ نوح علیہ السلام کہتے اے اللہ، عاجز آ گئے کہ اے اللہ میں کس انداز میں ان کو توحید کی دعوت دے رہا ہوں، اے اللہ کس انداز میں ان کو تیری طرف بلا رہا ہوں. اے اللہ تو جانتا ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ مجھے دیکھ کر کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. اس انسان پر کیا بیت رہی ہوگی، اس نبی پر کیا بیت رہی ہوگی. 950 سال تک ایک ہی قوم کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے اور حالت یہ ہو. آج کہتے ہیں نیچے دین سنانا تو کوئی بات نہیں، قوالی بھی کر لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، یہود و حنود کے طریقے بھی اختیار، بات تو سنیں گے. اگر یہ طریقہ صحیح ہوتا تو اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ دیتا نا، نوح علیہ السلام کو بتا دیتا کہ ایسے نہیں، ایسے کرو. نہیں، اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بات بتا دی کہ نوح علیہ السلام کا اسوہ بھی سامنے رکھنا کہ وہ پیغمبر ایسا تھا کہ اس کی حالت یہ ہو گئی، اس کی قوم کی کیفیت اور اس کی جو ہے وہ بدنصیبی یہاں تک پڑ گئی کہ جب نوح علیہ السلام کوئی آواز ان کو دیتے، کوئی دعوت پیش کرنا چاہتے، وہ کانوں میں انگلیاں ڈال دیا کرتے تھے. اس سے بھی بڑھ کر اللہ نے قرآن میں فرمایا یہاں تک کہ جب نوح علیہ السلام کو دور سے دیکھتے تو راستے بدل دیا کرتے کہ اس کے قریب سے نہیں گزرنا. لیکن اللہ نے پھر بھی نوح علیہ السلام کو ہی کامیاب قرار دیا. ان کی کیفیت یہ ہو، ذرا اپنے دل پر رکھ کر دیکھیے اور سوچئے کہ دین کی دعوت دینے کے لیے آپ یہ جو غیر شرعی راستے اختیار کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اس انسان کی، اس پیغمبر کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہے تو لوگ اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیتے ہیں کہ اس کی شکل دیکھنا ہم گوارا نہیں کریں. ہمیں کس نے یہ سبق دیا؟ ہمیں کس نے یہ سبق دیا
دعوت دینے کے لیے چلو یہ بھی اور یہ بھی، کوئی کمپرومائز نہیں ہے توحید کے اوپر۔ تو یہ طریقے ان کے تھے، اور یہ وہی اس معاشرے کے رنگ میں رنگی ہوئی باتیں ہیں ساری۔ یہود و نصارہ نے کفر کیوں کیا، شرک کیوں کیا، مشرکین مکہ نے شرک کیوں کیا، اس کی وجہ اللہ نے بتائی کہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ انہوں نے گزشتہ قوموں کو دیکھا کہ وہ یوں کرتے آئے اور اس طرح انہوں نے زندگی گزاری، تو یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل۔ گزشتہ امتوں کی پیروی، ان کی نقل اور ان کی مشابہت کو اختیار کرتے ہوئے یہ طریقے اختیار کیے۔ چنانچہ آج بھی لوگ ان گزشتہ امتوں اور معاشرے کے لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ان کے رنگ میں رنگ کر پھر ہم دین کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ ایسی دین کی دعوت قبول کرنے والا بھی اگر کوئی مل گیا تو وہ ویسا ہی ہوگا جیسا وہ ہے، اس رنگ میں رنگا ہوا۔ یہود و نصارہ کی اس چیزوں کو پسند کرنے والا، مشرکین کی ان باتوں کو پسند کرنے والا، منافقوں کی ان باتوں کو پسند کرنے والا، ہندوانہ اصل اور ان کے پیچھے چلنے والے جو عزائم ہیں ان کو اختیار کرنے والا۔ یاد رکھیے کامیابی صرف اور صرف اسی کے اندر ہے، خالص توحید ہمارے پاس ہو، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے پاس ہو۔ اللہ نے یہاں تو بینہ کے الفاظ استعمال کیے، یعنی تاکید کے ساتھ بڑی وضاحت سے پیغمبر نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہیں کمپرومائز نہیں کیا۔ مشرکین مکہ نے کہا تھا اور مل کر بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، کبھی تم مکے کے سردار بن جانا، کبھی بادشاہی ہمیں دے دینا، کبھی یہ جو ہے منصب، یہ مقام، یہ سیٹیں تمہاری ہیں کبھی ہماری ہیں، کبھی جو ہے وہ کچھ کون سی آفر پیش کی، لیکن ایک بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تو مان لے تھوڑی سی، ایک دل قرآن غیر حاضر بدل، کہ اس قرآن کو بدل دے، اس کی جگہ کچھ اور لے آ، اس پہ کچھ نرمی کر لے۔ اللہ نے کہا ایسا کچھ نہیں۔ میرے بھائی توحید سب سے بڑی نعمت ہے، اور پھر اس کے بعد اتباع رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ سے محبت، آپ کی پیروی اور آپ کی اتباع، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس کو اختیار کر لیں، خود اس پر ڈٹ جائیں، اس کو اپنے لیے حرف آخر بنا لیں، سینے کے ساتھ اس کو چمٹا لیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اسی کے ساتھ لگا دیں۔ یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ توحید کی دعوت، سنت کی دعوت، قرآن و حدیث کی دعوت پیش کرتے رہو، کوئی مانے نہ مانے، کوئی سنے نہ سنے، یہ ہمارا ذمہ نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس دعوت کو پیش کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم وما علیکم۔